ایک زمانے میں سرسبز جنگلوں اور گھومتی ہوئے پہاڑیوں کے درمیان بسی ہوئے ایک دور دراز سلطنت میں کنگ سیدرک نام کا ایک عقلمند اور رحم دل بادشاہ رہتا تھا۔ اس کا دور حکومت اپنی خوشحالی اور اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے دور دور تک جانا جاتا تھا۔ کنگ سیدرک کا خیال تھا کہ حقیقی شرافت کسی کے دل میں ہوتی ہے، نہ کہ ان کی سماجی حیثیت میں۔ سلطنت کی ہلچل مچانے والی دارالحکومت کی مرکز میں ایک ہلچل والا بازار تھا، جہاں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تجارت اور کہانیاں سنانے آتی تھی۔ متحرک ہجوم کے درمیان لیو نامی ایک عاجز بھکاری بھی تھا۔ لیو دوسری بھکاریوں جیسا نہیں تھا۔ وہ اپنی گرم مسکراہٹ اور مہربان الفاظ کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس نے کبھی بھیک کے بھیک نہیں مانگی، بلکہ وہیں بیٹھ کر ان کے لیے حوصلہ افزائے اور تسلی کی کلمات پیش کیے جو ان کی تلاش میں تھی۔ ایک دھوپ کی صبح جب کنگ سیڈرک بھیس میں بازار میں ٹھہل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ لیو ایک وسیع و عریض بلوت کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ لیو کے طرز عمل سے متوجہ ہو کر بادشاہ اس کے پاس آیا اور بات چیت شروع کی۔ انہوں نے زندگی، خوابوں اور مہربانیوں کو بانٹنے کی سادہ خوشیوں کے بارے میں بات کی۔ کنگ سیڈرک لیو کی دانشمندی اور سخاوت سے بہت متاثر ہوا، اس لیے اس نے اپنی حقیقی شناخت ظاہر کی۔ لیو حیران تھا، لیکن اپنی عاجزانہ موجودگی میں نہیں جھکا۔ کنگ سیدرک نے لیو کی کردار سے متاثر ہو کر اسی شاہی دربار میں ایک مشیر کے طور پر عہدی کی پیشکش کی۔ لیو نے بادشاہ کی پیشکش کو قبول کیا، دولت یا طاقت کے لیے نہیں، بلکہ مہربانی اور ہمدردی پھیلانے کے لیے۔ ایک مشیر کے طور پر اس نے اپنی دانشمندی کو امرا اور عام لوگوں کے درمیان تنازعات کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا، ہمیشہ ایک منصفانہ حل تلاش کیا۔ سب سے بڑھ کر انہوں نے مل کر بہت سے خیراتی پروگرام شروع کیے، کم خوش نصیبوں کے لیے سکول اور ہسپتال بنائے۔ ان کی فلاحی حکمرانی کا کلام پوری مملکت میں پھیل گیا۔ لوگوں کو ان کی مثال پر چلنے کی ترغیب دی۔ بادشاہی نہ صرف معاشی طور پر خوشحال ہوئے، بلکہ اپنے لوگوں کے دلوں میں بھی، جو اب شرافت کی حقیقی معنی کو سمجھ چکی تھی، اور اسی لیے بادشاہ سیدرک اور لیو کی کہانی، جو کہ بھکاری مشیر بن گیا، بادشاہی میں ایک افسانہ بن گیا، جو اس سب کو یاد دلاتا ہے کسی شخص کی قدر و منزلت کا اندازہ اس کی حیثیت سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک میں ہوتا ہے۔